اسرائیل کی بت پرستی کی مذمت۔ عیسایہ اس کا 57 باب۔ صادق ہلاک ہوتا ہے اور کوئی اس بات کو خاطر میں نہیں لاتا، اور نیک لوگ اٹھا لے جاتے ہیں، اور کوئی نہیں سوچتا کہ صادق اٹھا لیا گیا تاکہ آنے والی آفت سے بچے۔ وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے، ہر ایک راست روح اپنے بستر پر آرام پائے گا۔ لیکن تم اے جادوگرنی کے بیٹوں، اے زانی اور فاحشہ کے بچوں، ادھر آگے آؤ۔ تم کس پر ٹھٹھا مارتے ہو؟ تم کس پر منہ پھاڑتے اور زبان نکالتے ہو؟ کیا تم باغی اولاد اور دغاباز نسل نہیں ہو، جو بتوں کے ساتھ ہر درخت کے نیچے اپنے آپ کو برانگیٹھا کرتے اور وادیوں میں چٹانوں کے شگافوں کے نیچے بچوں کو ذبح کرتے ہو؟ وادی کے چکنے پتھر تیرا بکھرا ہے، وہی تیرا حصہ ہے۔ ہاں، تو نے ان کے لیے تپاون دیا اور ہدیہ چڑھایا ہے۔ کیا مجھے ان کاموں سے تسکین ہوگی؟ کیا ایک اونچے اور بلند پہاڑ پر تو نے اپنا بستر بچھایا ہے اور اسی پر ذبیحہ ذبح کرنے کو چڑھ گئی، اور تو نے دروازوں اور چوکھٹوں کے پیچھے اپنی یادگار کی علامتیں نصب کی، اور تو میرے سوا دوسرے کے آگے بے پردہ ہوئی۔ ہاں، تو چڑھ گئی اور تو نے اپنا بچھونا بھی بڑا بنایا اور ان کے ساتھ عہد کر لیا ہے۔ تو نے ان کے بستر کو جہاں دیکھا پسند کیا۔ تو خوشبو لگا کر بادشاہ کے حضور چلی گئی اور اپنے آپ کو خوب معطر کیا اور اپنے الیچی دور دور بھیجے، بلکہ تو نے اپنے آپ کو پاتال تک پست کیا۔ تو اپنے سفر کی درازی سے تھک گئی، تو بھی تو نے نہ کہا کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ تو نے اپنی قوت کی تازگی پائی، اس لیے تو افسردہ نہ ہوئی۔ تو کس سے ڈری اور کس کے خوف سے تو نے جھوٹ بولا اور مجھے یاد نہ کیا اور خاطر میں نہ لائی؟ کیا میں ایک مدت سے خاموش نہیں رہا؟ تو بھی تو مجھ سے نہ ڈری۔ میں تیری صداقت کو اور تیرے کاموں کو فاش کروں گا، اور ان سے تجھے کچھ نفع نہ ہوگا۔ جب تو فریاد کرے تو جن کو تو نے جمع کیا ہے وہ تجھے چھڑائیں، پر ہوا ان سب کو اڑا لے جائے گی۔ ایک جھونکا ان کو لے جائے گا، لیکن مجھ پر توکل کرنے والا زمین کا مالک ہوگا اور میرے کوہ مقدس کا وارث ہوگا۔ مدد اور شفا کے لیے خدا کا وعدہ۔ تب یوں کہا جائے گا کہ راہ اونچی کرو، اونچی کرو، ہموار کرو، میرے لوگوں کے رستے سے ٹھوکر کا باعث دور کرو، کیونکہ وہ جو عالی اور بلند ہے اور عبدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہیں، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں۔ کیونکہ میں ہمیشہ نہ جھگڑوں گا اور سدا غضبناک نہ رہوں گا، اس لیے کہ میرے حضور روح اور جانیں جو میں نے پیدا کی ہیں بے تاب ہو جاتی ہیں کہ میں اس کے لالچ کے گناہ سے غضبناک ہوا، سو میں نے اسے مارا۔ میں نے اپنے آپ کو چھپایا اور غضبناک ہوا، اس لیے کہ وہ اس راہ پر جو اس کے دل نے نکالی بھٹک گیا تھا۔ میں نے اس کی راہیں دیکھی اور میں ہی اسے شفا بخشوں گا۔ میں اس کی رہبری کروں گا اور اس کو اور اس کے غم خواروں کو پھر دلاسا دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں لبوں کا پھل پیدا کرتا ہوں، سلامتی سلامتی اس کو جو دور ہیں اور اس کو جو نزدیک ہیں، اور میں ہی اسے صحت بخشوں گا۔ لیکن شریر تو سمندر کی مانند ہیں، جو ہمیشہ موجزن اور بے قرار ہیں، جس کا پانی
कीचड़ और गंदगी उछालता है। मेरा खुदा फरमाता है कि शरीरों के लिए सलामती नहीं। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।